بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اول ذکر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہو چکی ہے۔ یہاں سے اس قصیدہ بردہ شریف کی دوسری فصل شروع ہو رہی ہے۔ اس دوسری فصل کے اندر حضرت نے ذکر کیا ہے فی منع ہوا النفس۔ ہوائے نفس کہتے ہیں نفسانی خواہشات کو، اس سے روکنے کے متعلق کچھ اشعار ہوں گے جس میں نفسانی خواہشات کی مذمت بیان کی جائے گی اور اس سے پر عمل کرنے سے منع کیا جائے گا اور روکا جائے گا۔ اس کا پہلا شعر حضرت نے ذکر کیا ہے جو کہ اس پورے قصیدہ کا 13واں شعر ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ فَإِنَّ أَمَّارَتِي بِالسُّوءِ مَتَّعَظَتْ مِنْ جَهْلِهَا بِنَذِيرِ الشَّيْبِ وَالْحَرَمِ۔ اب پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ میرے نفس نے جو بکثرت گناہوں کو حکم دیتا ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے ڈرانے والے بڑھاپے اور کبر سنی کی نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ دیکھیں یہاں پر نفس کے متعلق یہ کہا گیا ہے، نفس کی دیکھیں 3 قسمیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں، اس میں ایک ہے نفس مطمئنہ جو نیکیوں کے اوپر مطمئن ہو، دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ جو نیکی تو کرتا ہو لیکن گناہ بھی اس سے ہو جاتے ہوں، گناہ ہو تو انسان کو ملامت کرتا ہو، تیسرا ہے نفس امارہ بالسوء، یہ قرآن مجید میں آتا ہے 13ویں پارے کے اندر۔ تو یہ اسی سے متعلق حضرت نے ذکر کیا ہے۔ نفس امارہ بالسوء جو ہوتا ہے، امارہ کا مطلب ہوتا ہے حکم دینے والا، سوء کہتے ہیں برائی کو، یعنی وہ نفس جو کثرت کے ساتھ برائیوں کا اور بدی کا حکم دیتا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت یہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ بے شک امارتی جو میرا نفس ہے حکم دینے والا ہے بالسوء برائی کا، ما یہ نفی کے لیے ہے، نہیں کیا اس نے، اتعظت نصیحت حاصل کرنا، من یہ ہے اس کا ترجمہ، جہل کہتے ہیں جہالت کو، اپنی جہالت کی وجہ سے، نذیر ڈرانے والا، اور شیب یہ کہتے ہیں بڑھاپے کو، اور یہ جو حرم ہے یہ بڑھاپے کا بھی جو آخری حصہ ہوتا ہے جو جس میں انسان بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو حرم کہتے ہیں۔ اس سے حدیث میں بھی پناہ مانگی گئی ہے حرم سے۔ اب مطلب کیا ہوگا، حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے اس نفس نے جو کثرت کے ساتھ گناہوں کا حکم دیتا ہے اس نے نصیحت حاصل نہیں کی اپنی جہالت کی وجہ سے، بڑھاپے کی نصیحت کو اور بہت زیادہ بڑھاپے کی نصیحت کو۔ دیکھیں جب انسان پر بڑھاپا طاری ہوتا ہے تو پھر اس کی موت کا وقت ویسے ویسے قریب آتا جاتا ہے، دنیا سے وہ بے رغبت ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جو میرا نفس ہے جو کثرت کے ساتھ گناہوں کا حکم دیتا ہے، اس نے بڑھاپے کے ڈرانے کی وجہ سے بھی اور بہت زیادہ بڑھاپا طاری ہونے کے باوجود بھی اس نے نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ دیکھیں یہ جو دوسری فصل ہے یہ ہوائے نفس کی مذمت کے بارے میں تھی۔ جو پہلا شعر تھا اس میں بھی یہی مضمون تھا، دوسرے شعر کا مضمون بھی بالکل یہی ہے۔ اب عبارت دیکھ لیں، وَلَا أَعَدَّتْ مِنَ الْفِعْلِ الْجَمِيلِ كِرَا ضَيْفٍ أَلَمَّ بِرَأْسِي غَيْرِ مُحْتَشِمِ۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اور میرے نفس نے مہمان کی ضیافت کے لیے اچھی تیاری نہیں کی، اور یہ مہمان ایسا ہے جو اچانک میرے سر پر اترا ہے اور لوگوں کے نزدیک یہ غیر محترم ہے۔ اب اس میں ایک ایک لفظ کے متعلق آپ دیکھ لیں۔ لا یہ نفی کے لیے آتا ہے عربی میں، مطلب نہیں، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں نہیں۔ اعدت اس کا مطلب ہوتا ہے تیاری کرنا، اور فعل یہ کام کو کہتے ہیں، فعل جمیل اچھا کام، کرا مہمان نوازی کو کہتے ہیں، اور ضیف کہتے ہیں مہمان کو۔ کرا ضیفن کا مطلب ہوتا ہے مہمان کی مہمان نوازی کرنا۔ علما اترنا، اچانک کسی چیز کا آنا۔ راسی راس کہتے ہیں سر کو، راسی میرا سر، یعنی میرے پاس کوئی شخص اچانک آ جائے۔ غیر محتشم، محتشم کے مختلف معنی کیے گئے ہیں لیکن یہاں پہ مطلب ہے اس کا غیر محترم۔ اب دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تیاری نہیں کی ہے میرے نفس نے فعل جمیل اچھے اعمال کر کے، کرا ضیفن مہمان کی مہمان نوازی کے لیے، وہ مہمان علما براسی جو میرے سر پر اترا ہے، مطلب میرے پاس آیا ہے۔ غیر محتشمی، اور مہمان ایسا ہے جو قابل احترام نہیں ہے، لوگ اس کا احترام نہیں کرتے۔ دیکھیں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے جیسے انسان کا بڑھاپا آتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اعمال صالحہ زیادہ کرے تاکہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو اچھی حالت کے اندر پیش ہو، لیکن میرے نفس نے اس جو مہمان جو اچانک آیا ہے یعنی بڑھاپا، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، من الفعل الجمیلی اچھے اعمال کر کے اس نے تیاری نہیں کی، کہ راضیفن مہمان کی مہمان نوازی کے لیے۔ وہ کون سا مہمان ہے؟ مہمان سے مراد میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑھاپا ہے۔ علما براسی جو میرے سر پر اترا ہے، سر کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ بڑھاپے کے جو اثرات ہیں وہ سر پر پہلے ظاہر ہوتے ہیں کہ انسان کے جو بال ہیں وہ سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ بڑھاپا میرے اوپر آ تو گیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرا نفس اس بڑھاپے والے مہمان کی مہمان نوازی کرتا، اچھے اعمال کرتا، اعمال صالحہ کو اختیار کرتا، نیکیاں کرتا، لیکن اس نے اس مہمان کی قدر نہیں کی۔ غیر محتشمی، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بڑھاپے کی قدر نہیں کرتے،
بوڑھے آدمی کی قدر نہیں ہوتی، قدر جو ہے وہ جوان آدمی کی ہوتی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہو جائے اس کی زیادہ قدر انسان کو کرنی چاہیے۔ دیکھیں اسی بڑھاپے کے متعلق جیسے حضرت نے فرمایا تھا کہ میرے نفس نے مجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اور جیسے مجھے بڑھاپے میں اعمال صالحہ کرنے چاہیے ویسے میں نہیں کر پا رہا، اسی سے متعلقہ حضرت نے یہ والا شعر بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت نے فرمایا لو کنت اعلم انی ما اوقرہ کتمت سرا بدا لی منہ بالکتم۔ یہ شعر ہے، اس کا آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں بڑھاپے کا احترام نہیں کر سکوں گا تو میں اس راز کو جو مجھ پر کھل گیا ہے خضاب سے چھپا دیتا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب آپ اس میں سے ہر ایک کا الگ الگ ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ لو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اگر، اردو میں اگر ہے نا، اس کو عربی میں لو کہتے ہیں۔ کنتو میں، عالم جانتا، اگر میں جانتا یا مجھے معلوم ہوتا، انی کہ میں، ما یہ نفی کے لیے نہیں، وقر و توقیر جو ہے نا ہم کہتے ہیں عزت و توقیر احترام، یہ وہی ہے توقیر احترام، کہ میں اس کا احترام نہیں کر سکوں گا۔ قتم تو چھپانا، اس کا مطلب ہوتا ہے میں چھپاتا، سرن راز کو، بدا، بدا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، کھل جانا، ظاہر ہونا، لی میرے لیے، من ہو وہ راز، چھپاتا میں کیسے، قتم یہ کہتے ہیں خضاب کو۔ اب اس کا آپ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں۔ لو کنت اعلم، اگر مجھے معلوم ہوتا، انی ما اوقرہ کہ میں اس بڑھاپے کا احترام نہیں کر سکوں گا، قتم تو سرن تو میں اس راز کو چھپا لیتا، بدالی جو راز مجھ پر ظاہر ہو چکا ہے، بالکتمی کس کے ساتھ چھپا لیتا، خضاب کے ذریعے سے۔ دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ جیسے پہلے حضرت نے ذکر کیا تھا کہ بڑھاپے کا احترام کرنا چاہیے اور بڑھاپے میں اعمال صالحہ کرنے چاہیے، حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے جو میرا نفس ہے اس کی شیطانی کا مجھے علم ہوتا کہ میرا نفس اتنا زیادہ خبیث ہے کہ وہ مجھے اعمال صالحہ نہیں کرنا دے گا، تو کم از کم میں اتنا ضرور کرتا کہ یہ جو مہمان یعنی بڑھاپا مجھ پر نازل اور مسلط ہو چکا ہے، میں اس کو چھپانے کی کوشش کرتا۔ کیسے کوشش کرتا ہے؟ حضرت نے فرمایا بالکتمی خضاب کے ساتھ۔ دیکھیں جب بڑھاپے کے جیسے اثرات میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ بالوں کے سفید ہونے سے ظاہر ہوتے ہیں، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اعمال صالحہ اختیار کرتا، اگر اعمال صالحہ مجھ سے نہیں ہو سکے تو کم از کم میں اتنا ضرور کر لیتا کہ خضاب لگا کر اس بالوں کی سفیدی کو چھپا لیتا۔ نفس کی سرکشی سے ہی متعلقہ مضامین چل رہے ہیں، اسی سے متعلقہ یہ 16واں شعر ہے۔ من لی برد جماح من غوایتھا کما یرد جماح الخیل باللجوم۔ اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ کون ہے جو میرے نفس کو اس کی سرکشی اور گمراہی سے باز رکھے جیسے سرکش گھوڑوں کو لگام ڈال کر روکا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے۔ اب آپ ایک ایک لفظ کے متعلق ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ من اس کا ترجمہ ہے کون، لی میرے لیے، کون ہے جو میرے لیے، رد کا مطلب ہوتا ہے روکنا، واپس لوٹانا، اس کا مطلب ہو گیا روکنا۔ اور جماح جو ہے یہ کہتے ہیں گھوڑے وغیرہ کی سرکشی یا اس کا تیز دوڑنا، اس کو کہتے ہیں جماح۔ جماح بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو جماح بھی کہتے ہیں۔ اوپر جماح ہے، نیچے جماح ہے۔ من یہ پہلے بھی آیا تھا، سے کہتے ہیں۔ غوایتھا، غوایا اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا، انتہا درجے کی جو گمراہی ہوتی ہے نا اس کو غوایا کہا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا غوایا کا ترجمہ۔ کما اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں جیسے۔ یردو کا مطلب لوٹایا جاتا ہے، واپس پھیرا جاتا ہے۔ جماح یہ میں نے پہلے بتایا تھا سرکشی، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، جیسا کہ گھوڑے کی سرکشی کو روکا جاتا ہے یا لوٹایا جاتا ہے۔ لجم یہ لگام کو کہتے ہیں۔ اب یہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہو گیا۔ اب آپ اس کی تشریح دوبارہ دیکھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں من لی کون ہے میرے پاس، رد جو لوٹا دے، روک دے سرکشی کو، من غوایتی ہے نفس کی انتہا درجے کی سرکشی کو روک دے، جیسا کہ روکی جاتی ہے سرکشی گھوڑے کی سرکشی کو باللجومی لگام کے ساتھ۔ تو دیکھیں اس شعر کے اندر حضرت فرما رہے ہیں کہ کاش میرا کوئی ایسا شیخ ہوتا جو میرے نفس کو گمراہی سے لگامیں ڈال کر روک دیتا۔ جیسے گھوڑا جب سرکش ہو جاتا ہے اور اس کو سدھانا ہوتا ہے تو اس کو سدھانے کے لیے اس کے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے، لگام کے ذریعے سے اس کو قابو کیا جاتا ہے اور اس کو بھوکا رکھا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے گھوڑے کی سرکشی ختم ہوتی ہے اور گھوڑا قابو میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح جو انسان کا نفس ہے یہ بھی برائیوں کا حکم دیتا ہے اور اعمال صالحہ سے یہ دور بھاگتا ہے۔ اس کی سرکشی کو روکنے کے لیے بھی کسی شیخ کامل کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے اوپر توجہ بھی دیتا ہے، جو اس کو توجہ بھی دیتا ہے اور اس کے اوپر ایسے چیزیں ڈال کر، ایسی رکاوٹیں ڈال کر
اور ایسے کاموں سے منع کر کے جو اس کے لیے اپنے اصلاح کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں اس کی سرکشی کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو حضرت خود بھی جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ شاذلی سلسلہ کے بزرگ سے منسلک تھے، تو حضرت اس میں شیخ کامل کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے نفس کی سرکشی کنٹرول ہو تو کسی شیخ کامل سے وابستہ ہو جاؤ اور اس کے احکام کی اطاعت کرو، اس سے تمہارا نفس قابو میں آ جائے گا۔ اس کے بغیر نفس کا قابو میں آنا بہت مشکل ہے۔ نفس کی مذمت کے متعلق ہی ایک اور شعر بھی حضرت یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، فَلَا تَرُمْ بِالْمَعَاصِي كَسْرَ شَهْوَتِهَا إِنَّ الطَّعَامَ يُقَوِّي شَهْوَةَ النَّهِيمِ۔ یہ شعر ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ بس گناہوں کے ذریعے نفس کی شہوت کو توڑنے کا ارادہ نہ کریں، اس لیے کہ کھانا زیادہ کھانے کے شوق کو مزید طاقت دیتا ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس میں ایک ایک لفظ کا آپ ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے لا ترم۔ لا کا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ نہیں کے لیے آتا ہے۔ ترم کا مطلب ارادہ کرنا، ارادہ نہ کریں۔ معاصی یہ معصیت کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ، گناہوں کا ارادہ نہ کریں۔ کسر کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، اور شہوت یہ کہتے ہیں نفسانی خواہش کو۔ انا کا مطلب یقیناً، طعام کھانا، یقوی یہ وہی ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں مقوی، طاقت دینے والی، طاقت دیتی ہے۔ شہوت یہ اوپر آ چکی ہے، نفس کی خواہش۔ النہم ہرس، لالچ۔ اب دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں سارے کا، ایک ایک لفظ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ارادہ نہ کیجیے گناہوں کے ذریعے سے، کثرت شہوتیہ نفس کی خواہش کو توڑنے کا، اس لیے کہ کھانا وہ مضبوط کرتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ کس کو؟ شہوت۔ شہوت کو، کس چیز کی شہوت کو؟ مزید کھانے کی ہرس کو، وہ مزید زیادہ کیا کر دیتا ہے؟ طاقت دیتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا تھا کہ آپ نے گزشتہ شعر کے اندر آپ نے یہ کہا کہ کسی شیخ کامل کو تلاش کرو جس کے ذریعے سے نفسانی خواہشات آپ کے قابو میں آئیں گی، تو کیا ضرورت ہے شیخ کامل کی؟ اگر جو نفس کا تقاضا ہے اب وہ تقاضا پورا کر دیں۔ جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے، جب آپ تقاضا پورا کر دیتے ہیں تو وہ مزید تقاضا نہیں کرتا۔ تو نفس بھی اگر آپ سے گناہوں کا تقاضا کر رہا ہے تو آپ اس کے گناہوں کا تقاضا پورا کر دیں۔ جب اس کا تقاضا پورا ہو جائے گا تو پھر یہ مزید گناہوں کا تقاضا نہیں کرے گا۔ تو اصل میں ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں جو نفسانی خواہش کو توڑ دوں گا، کس کے ساتھ؟ گناہ کر کے۔ ایک گناہ کریں گے تو اس سے پھر مجھے دوبارہ اس گناہ کا تقاضا پیش نہیں آئے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس چیز کا آپ ارادہ نہ کریں کہ میری نفسانی خواہش گناہوں کے تقاضے پر عمل کرنے سے ٹوٹ جائے گی۔ کہتے ہیں حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت نے مثال دی ہے گناہوں کے تقاضے پر عمل کرنے کی کھانے کے ساتھ۔ جیسے کھانا ہے نا، ایک آدمی اگر 2 روٹی کھاتا ہے تو اگلی مرتبہ اس کو مزید کھانے کی ہرس و لالچ ہوتی ہے، وہ 2 کے بجائے 3 روٹیاں کھانے کی کوشش کرتا ہے، 4 روٹیاں کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جس کو کھانے کی ہرس اور لالچ ہوتی ہے وہ مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح گناہوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ جب آدمی ایک مرتبہ گناہوں کے تقاضے پر عمل کر لیتا ہے تو اگلی مرتبہ وہ تقاضا مزید شدت کے ساتھ، مزید مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور دوسری مرتبہ اس سے بچنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، تیسری مرتبہ بچنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، چوتھی مرتبہ بچنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے گناہوں کے تقاضے پر عمل کرنا یہ نفسانی خواہش کو ختم کرنے کا حل نہیں ہے، بلکہ اس کا حل وہی ہے جو گزشتہ شعر کے اندر ذکر کیا گیا کہ کسی شیخ کامل سے تعلق قائم کیا جائے اور اس کے مشوروں کے اوپر عمل کر کے اپنے نفسانی خواہشات کو دبایا جائے اور اپنے نفس کے اوپر قابو پایا جائے۔ سابقہ اشعار کی طرح یہ والا شعر بھی نفس ہی کی مذمت پر ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرَّضَاءِ وَإِن تُفْتِمْهُ يَنْفَطِمِ۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ نفس بچے کی طرح ہے، اگر تم اسے آزاد چھوڑ دو گے تو دودھ پینے کی محبت میں جوان ہوگا، اور اگر دودھ چھڑا دو گے تو دودھ چھوڑ دے گا۔ اب اس میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ نفس یہ نفس کے معنی میں ہی ہے۔ کاف یہ ہوتا ہے مثال دینے کے لیے، کسی چیز کو دوسرے کے ساتھ مشابہت دینے کے لیے کاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ طفل کہتے ہیں عربی میں بچے کو، اور ان یہ اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے اگر۔ آگے ہے تحمل ہو۔ تحمل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آزاد چھوڑ دینا، اس پر کسی قسم کی روک نہ لگانا، رکاوٹ کھڑی نہ کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے تحمل ہو۔ شبہ اس کا مطلب ہوتا ہے جوان ہونا، اور علی حب، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، اور حب کہتے ہیں محبت کو، اور آگے ہے الرضا۔ یہ جو الرضا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بچے کا شیر خارگی کے اندر دودھ پینا۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کو کہتے ہیں رضاعت، اسی سے ہی مدت رضاعت ہوتی ہے۔ وَإِن اور اگر، یہ ان کا مطلب ہے اگر، جیسا کہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تفتیمو اس کا مطلب ہوتا ہے دودھ کا چھڑانا،
ین فاطمی وہ دودھ چھوڑ دے گا۔ اب اس کا دوبارہ آپ ترجمہ دیکھ لیں سارے کا۔ نفس بچے کی طرح ہے، اگر تم اس کو آزاد چھوڑ دو گے تو وہ جوان ہوگا دودھ پینے کی محبت پر، اور اگر تم اس کا دودھ چھڑا دو گے تو وہ دودھ چھوڑ دے گا۔ دیکھیے اس میں نفس کی ایک خاصیت بیان کی ہے۔ گزشتہ شعر کے اندر حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ نفس اگر گناہوں کا تقاضا کرے تو اس تقاضے پر عمل نہ کرو، کیونکہ اگر تم عمل کر لو گے تو اگلی مرتبہ وہ تقاضا مزید طاقت کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا اور تمہارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ یہاں پر حضرت فرما رہے ہیں کہ نفس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ گناہوں کا تقاضا کرے تو اس تقاضے پر عمل نہ کیا جائے، اس کو منع کیا جائے۔ منع کرو گے تو وہ رک جائے گا، آزاد چھوڑ دو گے تو وہ مزید زیادہ جری اور طاقتور ہو جائے گا۔ آگے حضرت نے مثال دی ہے کہ نفس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بچہ، اب چھوٹا بچہ ہو، اس کو ماں کا دودھ پسند ہوتا ہے اور وہ ماں کا دودھ بڑی محبت سے پیتا ہے، شوق سے پیتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب اس کی 2 سال کی عمر پوری ہوتی ہے تو اسے زبردستی دودھ چھڑایا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کو کڑوی چیز بھی لگائی جاتی ہے تاکہ وہ بچہ دودھ چھوڑ دے۔ تو جب کچھ عرصہ دودھ چھوڑ دیتا ہے تو پھر دودھ اس سے مستقل چھوٹ جاتا ہے، اور اگر بچے سے دودھ نہ چھڑایا جائے تو بچہ جوان ہو جائے گا لیکن اس سے ماں کا دودھ پینے کی عادت اس سے نہیں جائے گی۔ تو ماں کا دودھ اگر چھڑوانا ہے تو اس سے پھر چھڑوایا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح جو نفس ہے، اگر اسے گناہوں کے تقاضے چھڑوانے ہیں، نفس کی اگر خواہش نفس ختم کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ گناہوں کا تقاضا کرے تو اس تقاضے پر عمل نہ کیا جائے۔ اگر آپ اس کو آزاد چھوڑ دو گے تو پھر اگلی مرتبہ تقاضا مزید زیادہ طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوگا اور آپ کے لیے بچنا مزید مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ خواہش نفس کی مذمت کے بارے میں گزشتہ شعر تھا، بالکل اسی طرح یہ والا شعر بھی خواہش نفس کی مذمت کے بارے میں ہے۔ حضرت نے فرمایا فَأَصْرِفْ هَوَاهَا وَحَاذِرْ أَن تُوَلِّيَهُ إِنَّ الْهَوَا مَا تَوَلَّى يُسْمِي أَوْ يَسِمِي۔ عبارت پڑھ دی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ نفس کی خواہش کو پھیر دو اور اس سے بچو کہ اس کو اپنے اوپر مسلط کر لو، اس لیے کہ خواہش جب مسلط ہو جاتی ہے تو آدمی کو یا تو ہلاک کر دیتی ہے یا پھر اس کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ ایک ایک کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یہ جو اصرف ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، اور ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو، جس کو ہم کہتے ہیں نا نفسانی خواہشات، یہ وہ ہے۔ حاضر کا مطلب ہوتا ہے بچو، ڈر جاؤ، رک جاؤ، بچ جاؤ، اور انت ولیہ ہو، اس کو ولی بنانے سے بچو۔ دیکھیں جو ولی ہوتا ہے نا وہ سرپرست کو کہا جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ خواہش نفس کو اپنے اوپر ولی بنا لو، اپنے سرپرست بنا لو کہ جیسے وہ آپ کو آرڈر دے آپ وہی کام کرنے شروع کر دو۔ ان الہوا، اس لیے کہ ہوا یعنی خواہش نفس، نفسانی خواہشات، ماں اس کا ترجمہ ہوتا ہے جب، اس کا ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے نہیں، اور اس کا ترجمہ جب بھی ہوتا ہے، وہ پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس طرح یہ جملے کے اندر آ رہا ہے۔ ما تولا، جب یہ سرپرست بنتا ہے، یوسمی ہلاک کر دیتی ہے، او یاسمی یا پھر عیبدار بنا دیتی ہے۔ تو دیکھیں اس میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ نفسانی خواہشات کو اپنے اوپر مسلط کرنے سے بچو، کہ وہ جو تمہیں کہتے رہیں، نفس تمہیں یہ کہے کہ یہ والا کام کر دو تم وہ والا کام کر دو، نفس تمہیں فلاں گناہ کی ترغیب دے تم وہ گناہ کر لو، نفس تمہیں زیادہ مباحات میں مشغول کرنا شروع کر دے تم اس میں مشغول ہو جاؤ، ایسا کرنے سے بچو، بلکہ اس کی خواہش نفس کو خیر کی طرف، بھلائی کے کاموں کی طرف پھیر دو، اس لیے کہ خواہش نفس جب کسی پر مسلط ہو جاتی ہے، کسی کی سرپرست بن جاتی ہے، تو نفس تو سیدھا ہلاکت کا راستہ دکھاتا ہے، تباہی اور بربادی کا راستہ دکھاتا ہے، انسان کو یا تو کامل ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے۔ کامل ہلاکت کیا ہے کہ انسان کو ایمان سے نکال کر کفر تک پہنچا دیتا ہے، یا کم سے کم یہ ہے کہ اس کا عیبدار ضرور کر دیتا ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا جو ایمان ہے وہ ناقص ضرور رہ جاتا ہے۔ اس لیے خواہش نفس سے خود کو بچانا چاہیے، اور اسی کا قرآن مجید میں بھی حکم ہے۔ نفس کی نگہداشت اور نفس کا خیال رکھنے سے متعلقہ ہی یہ والا بھی شعر ہے۔ حضرت نادم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَاعِهَا وَهِيَ فِي الْأَعْمَالِ صَائِمَةٌ وَإِنْ هِيَ اسْتَحْلَتِ الْمَرْءَ فَلَا تُسِمِي۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور نفس کی نگرانی کرو جب وہ اچھے اعمال کر رہا ہو، اور اگر نفس چراگاہ کو لذیذ سمجھے تو اس کو وہاں مت چراؤ۔ اس کو چرانا نہیں پڑنا، اس کو چرانا پڑنا ہے، جیسے جانوروں کو چرایا جاتا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں، راعی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا۔ عربی میں چرواہے کو رائی کہا جاتا ہے، وہ اس لیے اس کو رائی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بکریوں کی یا بھیڑوں کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ واہیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ،
فی کا مطلب میں، اعمال اعمالی ہے، سائمہ چرنے والا ہو، جو جانور چراگاہ میں چرتے ہیں نا، یہ وہ ہے چرنے والا۔ وَإِنْ ہِیَ، اور اگر، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، اور اگر وہ استحلا لذیذ سمجھے، میٹھا سمجھے، المرأہ چراگاہ کو، مرا کہتے ہیں عربی میں چراگاہ کو، فلا تسمی، تو اس کو مت چراؤ۔ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ اس شعر کا مطلب سمجھنے سے پہلے آپ ذرا جانوروں کی طرف دیکھیں کہ جو رائی یعنی چراواہا ہے وہ جانوروں کی نگرانی کرتا ہے اور ان کو لے کر جاتا ہے چراگاہ میں چرنے کے لیے، اور جانوروں کو بھی چراگاہ میں چرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں جو سوکھا چارہ ملتا ہے اس سے جو چراگاہ کا تازہ اور لذیذ چارہ ہوتا ہے وہ ان کو پسند ہوتا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو نفس ہے انسان کا، یہ بھی جانور ہی کی طرح ہے۔ اگر تو یہ اعمال صالحہ میں بڑھ چڑھ کر رغبت کے ساتھ اعمال صالحہ میں لگا ہوا ہے، اعمال صالحہ کر رہا ہے، تو تم نے پھر بھی اس کی نگرانی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اگر وہ نیک اعمال کر رہا ہے تو اس کی نگرانی چھوڑ دو، ایسا نہیں کرنا۔ یہ فرمایا راعیہ، نگرانی کرو اس نفس کی، وہی فی الاعمال صائمۃ، جبکہ وہ اعمال میں چر رہا ہو، جیسے جانور چراگاہ میں چرتا ہے، اسی طرح نفس اگر تمہیں نیکی کے کاموں کا حکم دے رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، تو پھر بھی تم اس کی نگرانی کرو۔ وَإِنْ هِیَ اسْتَحْلَتِ الْمَرْأَ فَلَا تُسِمِي، اور اگر نفس نیکی کے کاموں کو اچھا سمجھنے لگ جائے، لذیذ سمجھنے لگ جائے، تو پھر اس کو مت چراؤ۔ مطلب نفس کی جو ارادے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوگی، اس گڑبڑ کا پتہ لگانا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسانی نفس کسی نیکی کے کام کا حکم دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس نیکی کے چھوٹے کام کی وجہ سے بڑی خرابی لازم آ رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ نفس بعض اوقات انسان کو کہتا ہے کہ تم رات کو اٹھو، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھو، اور جب رات کا وقت آتا ہے تو انسان کو اٹھا دیتا ہے، انسان تہجد پڑھتا ہے، اور تہجد پڑھنے کے بعد وہ پھر اس کو ایسا سلاتا ہے کہ اس کی فجر ہی قضا ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، اگر نفس نیکی کا حکم دے رہا ہے تہجد پڑھنے کا، تو پہلے یہ دیکھو کہ وہ کیوں حکم دے رہا ہے۔ آیا اس نیکی پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی بڑی نیکی، کوئی بڑا فرض تو فوت نہیں ہو رہا؟ یہ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نفس کوئی نیکی کا حکم دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا نیت درست نہیں ہوتی، نیت اس کی ریاکاری کی ہوتی ہے، نیت دکھلاوے کی ہوتی ہے، تو نیکی دیکھنے میں تو نیکی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ نیکی نہیں ہوتی، اس نیکی کا سارا ثواب وہ ضائع چلا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نفس کی نگرانی کرنا بڑا ضروری ہے، اور اگر نفس نیکی کو لذیذ سمجھ رہا ہو تو اس کی کھوج لگانا بھی بڑا ضروری ہے کہ آیا واقعی اس کو اعمال صالحہ سے محبت ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور اس کے مقاصد اور ارادے ہیں۔ نفسانی خواہشات کے مہلک ہونے کا بیان پہلے بھی چل رہا ہے، اسی سے متعلقہ یہ والا شعر بھی حضرت نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت نے فرمایا کم حسنت لذتا للمرء قاتلتا من حیث لم یدر ان السم فی الدسم۔ ترجمہ دیکھ لیں، بہت مرتبہ نفس نے مہلک لذت کو انسان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا، اس طرح کہ انسان سمجھ نہ سکا کہ اس تیل والی غذا میں زہر ملا ہوا ہے۔ اب آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کم اس کا مطلب ہوتا ہے کئی مرتبہ، بہت مرتبہ۔ حسنتا اچھا بنایا، اچھا کیا، خوبصورت کیا۔ لذتاً یہ وہی لذت ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ مرا یہ کہتے ہیں آدمی کو، قاتلتاً قتل کرنے والی، ہلاک کرنے والی، من حیثو اس طرح کہ لم یدری اس کو معلوم نہ ہو سکا، یدری کا مطلب ہوتا ہے معلوم ہونا، ان السم سم کہتے ہیں زہر کو، اور دسم کہتے ہیں چکنائی کو، تیل کو، ہر وہ چیز جو چکنائی میں تیل میں تیار کی جاتی ہے۔ اب آپ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ نفس نے لذت کو خوبصورت بنا کر پیش کیا، اس حال میں کہ وہ لذت جو تھی قتل کرنے والی تھی انسان کو، اس طرح کہ اس کو معلوم نہیں ہو سکا کہ ان السم فی الدسم، کہ جو زہر ہے اس چکنائی والی غذا کے اندر ملا ہوا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسانی نفس انسان کو بہت مرتبہ کچھ ایسی نیکیاں اچھائی بنا کر، خوبصورت بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ نیکی نہیں ہوتی، حقیقت کے اندر وہ گناہ ہوتا ہے برے ارادے کی وجہ سے، یا اس کا انجام ایسا ہوتا ہے جو بجائے فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک شیخ کے پاس ایک سالک آئے اور اللہ سیکھنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا کہ جی میں بہت عرصے سے ذکر اذکار کر رہا ہوں اور میرا ایک خاص عمل ہے۔ میرا خاص عمل کیا ہے؟ میرا خاص عمل یہ ہے کہ میں مسجد میں جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو میں ان کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں۔ تو وہ اپنے آپ کو یہ بہت بڑا کام سمجھ رہا تھا کہ نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرنا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھنے میں یہ بہت تواضع اور عاجزی والا عمل ہے، لیکن اس کی جو نیت تھی، اس کا نیت اور ارادہ اس کا درست نہیں تھا، کیونکہ اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو فلاں بندہ تو بہت عاجزی والا ہے،
تو دیکھیں عمل اچھا تھا لیکن نیت بری ہونے کی وجہ سے اچھا عمل بھی برا بن گیا۔ تو اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسانی نفس انسان کے سامنے کچھ ایسی نیکیاں پیش کرتا ہے جو دیکھنے میں تو بڑی لذیذ لگ رہی ہوتی ہیں کہ انسان اس پہ عمل کرے گا تو جنت میں چلا جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ جنت کے بجائے جہنم کا راستہ دکھا رہی ہوتی ہیں، وہ مہلک اور قتل کرنے والی نیکیاں ہوتی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، بعض اوقات انسان مرغن غذاؤں کو، تیل والی چکناہٹ والی غذاؤں کو بڑا پسند کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے لیے زہر ہوتا ہے، صحت کے لیے انتہائی درجے کی نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک کامل شیخ کا ہونا بڑا ضروری ہے جو انسانی نفس کی اصلاح کرتا رہے اور اس کو بتاتا رہے کہ تم یہ والا کام کرو اور تم اس کام سے رک جاؤ، اس کام کے کرنے میں تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ نفسانی خواہشات سے بچنے کا حکم تھا اور نفس کی چالوں اور سازشوں سے حضرت بچنے کا ذکر اس شعر میں بھی فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَخْشَدْ دَسَائِسَ مِنْ جُوعٍ وَمِنْ شِبَعٍ فَرُبَّ مَخْمَصَةٍ شَرٌّ مِنَ التُّخَمِ۔ ترجمہ دیکھ لیں، بھوک اور پیٹ بھرنے کی سازشوں سے ڈرو، اس لیے کہ بہت مرتبہ بھوک بدہضمی سے زیادہ بری ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وخشا اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، ڈرنا بچنا، اسی سے ہم کہتے ہیں نا خشیت الہی، مطلب اللہ کا ڈر۔ الدسائس یہ ہے سازشیں، مکر و فریب، اور جو یہ کہتے ہیں بھوک کو، اور شبع یہ کہتے ہیں پیٹ بھرنے کو، پیٹ بھر کر کھانا۔ ربا بہت مرتبہ، مخمسہ اس کا مطلب ہوتا ہے بھوکا رہنا، شر برا ہونا، منت تخمی بدہضمی، یعنی جب انسان زیادہ کھا لیتا ہے نا تو زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کو بدہضمی ہو جاتی ہے، اس میں اس کا ذکر ہے۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور مکر و فریب سے بچو، ڈرو، سازشوں سے ڈرو۔ کون سی سازشیں؟ بھوک کی سازشیں اور پیٹ بھرنے کی سازشیں، اس لیے کہ بہت مرتبہ بھوکا رہنا یہ بدہضمی سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ یعنی نفس کے مکر و فریب سے ہر وقت چکنے رہو اور آگاہ رہو۔ نفس جو بھی تمہیں حکم دے، چاہے اچھائی کا حکم دے چاہے برائی کا حکم دے، تو ایک مرتبہ محتاط ہو کر اس کا جائزہ ضرور لو۔ اصل میں اس میں یہ تھا کہ پرانے زمانے کے اندر جو پرانے بزرگ تھے وہ نفس کی اصلاح کے لیے بھوکا رہنے کا حکم دیتے تھے، کیونکہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اس کو مستی سوچتی ہے اور مستی کے اندر آ کے پھر وہ گناہ کے کام زیادہ کرتا ہے۔ تو نفس کی اصلاح کے لیے بھوکا رہنے کا جو بزرگان دین تھے وہ حکم دیا کرتے تھے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ جب نفس بھوکا ہوگا تو پھر وہ برائی کا حکم نہیں دے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ دونوں حالتوں میں، بھوکے ہونے کی حالت میں بھی اور پیٹ بھرے ہونے کی حالت میں بھی نفس سے ہمیشہ چکنے رہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھوکا رہنے کی وجہ سے زیادہ خرابیاں آ جاتی ہیں بنسبت پیٹ بھر کے کھانے سے، کیونکہ جب انسان بھوکا رہے گا تو بھوکا رہنے کی وجہ سے اس کو کمزوری لاحق ہو سکتی ہے، اس کو بیماری لاحق ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اعمال صالحہ سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے نفس چاہے تمہیں کھانا ترک کرنے کا حکم دے یا تمہیں یہ حکم دے کہ تم پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ، تم نے نفس سے ہمیشہ چکنے رہنا ہے اور اس کے حکم کے اوپر بغیر سوچے سمجھے عمل نہیں کرنا ہے۔ معرفت الہی کے لیے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گناہوں سے پاک ہونا یہ بہت لازم اور ضروری ہے، اور گناہوں سے پاکی کا بہترین نسخہ جو شعر کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ آنسو بہائے ان حرام افعال سے جو انسان نے کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے۔ وَاسْتَفْرَغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدْ امْتَلَأَتْ مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حَمِيَّةَ النَّدَمِ۔ ترجمہ دیکھ لیں اس کا، آنسو بہاؤ اس آنکھ سے جو حرام چیزوں سے بھر گئی ہے، اور توبہ کے پرہیز کو لازم پکڑو، اختیار کرو۔ ایک ایک لفظ کا علیحدہ ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ لفظ ہے استفرغ، اس کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، کام کا پورا ہونا۔ استفرغ الدمع، دم کہتے ہیں آنسوؤں کو، تو مطلب یہ ہے آنسوؤں کا بہانا، اور عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور امتلأت اس کا مطلب ہوتا ہے بھرنا، کسی چیز کا فل ہو جانا، مکمل ہو جانا، بھر جانا۔ من المحارم، محارم یہ جمع ہے حرام کی، یعنی حرام چیزیں، اور والزم لازم پکڑو، حمیہ، حمیہ کہتے ہیں پرہیز کو، الندم ندامت، شرمندگی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آنکھ کی وجہ سے آنسو بہاؤ، وہ آنکھ جو حرام کاموں سے بھر گئی ہے، یعنی آنکھ کے ذریعے سے جو گناہ کے کام کیے ہیں، بد نظری کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اس گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کے حضور معافی مانگو اور اللہ کے سامنے ندامت کا اختیار کرتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو بہاؤ، جس سے تمہارے یہ آنکھ کے گناہ مٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا قرب
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حاصل ہوگا۔ گزشتہ شعار میں نفس کی مخالفت کا حکم تھا، اس شعر کے اندر بھی نفس و شیطان دونوں کی مخالفت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرما رہے ہیں وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَعْصِهِمَا وَإِنْهُمَا مَا حَذَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ۔ عبارت پڑھ لی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ نفس اور شیطان کی مخالفت کرو اور ان کی نافرمانی کرو، اور اگر یہ دونوں تم کو سچی نصیحت کریں تو ان کو متہم سمجھو، ان کے اوپر الزام لگاؤ۔ خالف یہ وہی مخالفت والا ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، مخالفت کرو نفس کی اور شیطان کی۔ واسیما اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا۔ وَإِنْهُمَا ان کا مطلب اگر، ہما دونوں، اور اگر یہ دونوں، ما حذا کا مطلب ہوتا ہے خالص، نصح کہتے ہیں نصیحت کو، فتحیمی تو تم ان پر تہمت لگاؤ، ان کے اوپر الزام تراشی کرو۔ مطلب کیا؟ اس کا مطلب بہت آسان ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں نفس اور شیطان ان دونوں کی مخالفت کرو، یہ تمہیں جس چیز کا حکم دیں تم اس کی مخالفت کرو، واسیما اور ان کے حکم کی نافرمانی کرو، اس لیے کہ یہ انسان کے ازلی اور ابدی دشمن ہیں، یہ کبھی انسان کے سچے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اور اگر تمہیں بظاہر یہ لگے کہ تمہاری تو سچی خیر خواہی کرتے ہوئے تمہیں کوئی نصیحت کر رہے ہیں تو تم ان کے اوپر الزام لگاؤ، ان کے اوپر تہمت لگاؤ کہ تمہارا کوئی نہ کوئی باطل مقصد ضرور ہے جس کی وجہ سے تم مجھے اس چیز کا حکم دے رہے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نفس اور شیطان انسان کے خیر خواہ ہوں۔ گزشتہ شعر میں نفس و شیطان کی مذمت تھی، اس شعر میں بھی حضرت یہی مضمون ذکر کر رہے ہیں کہ نفس اور شیطان کی بات بالکل نہیں ماننی، چاہے یہ ثالث بن کر آئیں اور چاہے یہ تمہارے مخالف بن کر آئیں۔ عبارت دیکھ لیں، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمَا خَصْمًا وَلَا حَكَمًا فَأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور آپ ان میں سے کسی کی بات نہ مانیں، چاہے وہ فریق مخالف کی شکل میں آئے یا پھر ثالث کی شکل میں آئے، کیونکہ آپ خصم اور ثالث کے مکر کو جانتے ہیں۔ مطلب کیا اس کا؟ پہلے عبارت کے ایک ایک لفظ کا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لا یہ انکار کرنے کے لیے آتا ہے، تُطِیع اس کا مطلب ہوتا ہے اطاعت، منہما ان دونوں کی، خصمن جھگڑالو جھگڑا کرنے والا، فریق مخالف، حکم ثالث، یعنی جب دو آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو فیصلہ کروانے کے لیے ایک ثالث کے پاس جاتے ہیں، اس ثالث کو عربی کے اندر حکم کہتے ہیں۔ فانتا، انتا کا مطلب ہوتا ہے آپ، تعریف پہچانتے ہیں، آپ پہچانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، قید مکر کو، سازش مکر و فریب، خصم فریق مخالف، اور حکم ثالث۔ مطلب اس شعر کا یہ ہے کہ نفس اور شیطان چاہے وہ تمہارے فریق مخالف کی شکل کے اندر آئیں اور چاہے وہ تمہارے مصلح اور ثالث کی شکل میں آئیں، تم نے ان دونوں کی بات نہیں ماننی، اس لیے کہ تم ان دونوں کے مکر و فریب کو جانتے ہو، خصم فریق مخالف کے مکر و فریب کو بھی جانتے ہو اور ثالث کے مکر و فریب کو بھی جانتے ہو۔ مطلب کیا ہے اس شعر کا؟ دیکھیں، بعض اوقات انسان کا دل کسی نیکی اور بھلائی کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ نیکی کا کام کر لینا چاہیے، اور انسان کا شیطان اس کو اس نیکی کے عمل سے روکتا ہے۔ تو شیطان ہو گیا فریق مخالف جس کو خصم کہتے ہیں، اور پھر فیصلہ جاتا ہے نفس کے پاس، تو نفس فیصلہ یعنی جو ثالث ہے وہ نفس بنتا ہے اور وہ فیصلہ دے دیتا ہے شیطان کے حق میں۔ تو اس لیے فرمایا کہ خصم یعنی شیطان کے شر سے بچو، اور اسی طرح ثالث یعنی نفس کے شر سے بچو۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شیطان کسی برائی کا حکم دیتا ہے اور انسان کا دل اسے منع کرتا ہے، تو پھر یہ فیصلہ چل جاتا ہے نفس کے پاس، اور نفس اس کا حکم دے دیتا ہے کہ تم یہ والی برائی کا کام کر لو۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان دونوں کے مکر و فریب سے تم اپنے آپ کو بچاؤ اور ان دونوں میں سے کسی کی تم اطاعت مت کرو۔ گزشتہ شعر کے اندر حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے نفس و شیطان سے بچنے کا حکم دیتے رہے ہیں۔ اب اس شعر کے اندر حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ میں خود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں دوسروں کو تو کہتا رہوں، خود عمل نہ کروں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ استغفر اللہ من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذی عقمی۔ عبارت پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں ایسی بات سے جو عمل کے بغیر ہو، اگر میں نے ایسا کیا تو میں نے بے عمل قول کی وجہ سے بچے کو بانجھ کی طرف منسوب کر دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ استغفر اس کا مطلب ہوتا ہے معافی مانگنا، مغفرت طلب کرنا۔ قول یہ بات کو کہتے ہیں، بلا عمل بغیر عمل کے۔ لقد نسبتو کا مطلب ہوتا ہے منسوب کرنا۔ نسلن جو نسل انسانی ہوتی ہے، انسان کا بچہ ہوتا ہے، اس سے مراد یہاں پہ بچہ ہے۔ ذی کا مطلب ہوتا ہے والا۔
حکم کہتے ہیں بانجھ پن، ذی حکم کا مطلب ہوگا بانجھ والا، یعنی وہ شخص جس کی اولاد نہ ہو سکتی ہو۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ میں اللہ سے اس بات میں معافی طلب کرتا ہوں کہ میں باتیں تو لوگوں کو بہت کہوں کہ نیکی کا کام کرو، گناہوں سے بچو، نفس کی بات ماننے سے بچو، شیطان کی بات ماننے سے بچو، اور خود میرا عمل ہو ہی نہ، تو میں اللہ تعالیٰ سے اس بات سے پناہ طلب کرتا ہوں اور اس بات سے معافی بھی مانگتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے گویا کہ بچے کو ایسے شخص کی طرف منسوب کرنا جو بانجھ ہو، جس کی اولاد ہو ہی نہ سکتی ہو، ہم کہیں کہ یہ فلاں شخص کا بچہ ہے تو گویا کہ ہم اس کو گالی دے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دوسروں کو تو کہتے رہے نیکی کا کام کر لو، خود نہ کریں تو یہ بھی اسی طرح ہی برا اور کبھی فعل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا کرے۔ گزشتہ شعر کی طرح اس شعر میں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ وائز جب دوسروں کو نصیحت کرے تو اس کے ساتھ ساتھ خود بھی اس پر عمل کرے۔ حضرت فرما رہے ہیں امرتک الخیر لیکن ما اتمرت بہ وما استقمت فما قولی لک استقم۔ ترجمہ دیکھ لیں، میں نے آپ کو نیکی کا حکم دیا لیکن خود قبول نہیں کیا اور نہ میں اس پر قائم رہا، تو میرے استقم کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک ایک لفظ کا دیکھ لیتے ہیں۔ امرتو کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، میں نے حکم دیا۔ خیر کہتے ہیں نیکی بھلائی کو، لیکن یہ اردو میں لیکن کو کہتے ہیں۔ ما یہ نفی کے لیے، اتمرتو خود عمل کرنا، لیکن میں نے خود عمل نہیں کیا۔ وما استقمت اور خود استقامت مطلب پابندی اختیار کرنا، میں نے خود پابندی بھی نہیں کی۔ فما کیا فائدہ، قولی میری بات کا، لاکا جو میں نے آپ سے کہی ہے، استقیم کہ آپ پابندی اختیار کریں، آپ قائم دائم رہیں نفس و شیطان کی مخالفت پر۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ میں لوگوں کو تو بہت کہہ رہا ہوں کہ نیکی کا کام کرو، بھلائی کا کام کرو، نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچو، لیکن خود میرا عمل نہیں ہے۔ یہ بطور عاجزی کے ہے، یہ نہیں ہے کہ حضرت خود نیکی اور بھلائی کا کام نہیں کیا کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بطور عاجزی کے کہہ رہے ہیں کہ میں خود جیسے مجھے بچنے کا حق ہے ویسے میں نہیں بچ سکا نفس و شیطان کی باتوں پر عمل کرنے سے، اور میں خود بھی استقامت اختیار نہیں کر سکا، یعنی نیکی اور بھلائی کے کاموں پر پابندی اختیار نہیں کر سکا، گناہوں سے بچنے پر میں پابندی اختیار نہیں کر سکا، تو پھر اگر میں دوسروں کو کہتا رہوں کہ تم بچتے رہو، تم نیکی کرتے رہو، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو وائز ہے، نصیحت کرنے والا ہے، وہ جب تک خود عمل نہیں کرے گا تو اس کی بات کے اندر اثر پیدا نہیں ہوگا۔ تو جب خود عمل کر لے گا، اپنا عمل ہوگا، پھر دوسرے کو نصیحت کی جائے گی، واعظ و تبلیغ کیے جائے گا، تو پھر دوسرے پر اس کی بات کا بہت جلدی اثر ہوگا۔ لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اپنا عمل نہیں ہے تو دوسرے کو بھی تلقین نہ کی جائے۔ اپنا عمل نہیں ہے تب بھی آپ دوسروں کو تلقین کریں، آپ کو دوسروں کو نیکی کے کام کہنے کا، برائی سے منع کرنے کا ثواب ضرور ملے گا، اور عین ممکن ہے اسی کی برکت سے آپ کو بھی نیکی کی توفیق حاصل ہو جائے۔ یہ دوسرا باب تھا نفس و شیطان کی مذمت کے بارے میں۔ حضرت نے اس پورے باب میں جا بجا اسی بات کا تذکرہ کیا تھا کہ نفس و شیطان تمہارے ازلی دشمن ہیں، تم نے ان کی بات نہیں ماننی۔ آخری دو شعروں کے اندر حضرت عاجزی اختیار کرتے ہوئے یہ فرما گئے ہیں کہ میں دوسروں کو تو حکم دیتا رہا لیکن میں خود اس کے اوپر عمل نہیں کر سکا جیسا کہ مجھے عمل کرنے کا حق تھا۔ تو اس شعر کے متعلق بھی یہی مضمون یہاں پر حضرت ذکر فرما رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ جو دوسری فصل ہے یہ مکمل ہو جائے گی۔ حضرت نے فرمایا وَلَا تَزَوَّدْتُ قَبْلَ الْمَوْتِ نَافِلَةً وَلَمْ أُصَلِّ سِوَا فَرْضٍ وَلَا أَصُومِ۔ عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ دیکھیں۔ اور نہ ہی میں نے نفل عبادت کا توشہ لیا موت سے پہلے، اور فرائض کے علاوہ نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا۔ ایک ایک لفظ کے متعلق تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ تزوّدت اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ راہ لینا۔ جب لوگ سفر کے اوپر جاتے ہیں تو سفر میں جانے کے لیے کچھ کھانا ساتھ لے لیتے ہیں، کچھ رقم اور کچھ نقدی ساتھ لے لیتے ہیں جو سفر کے اندر کام آتی ہے، اس کو زاد راہ کہا جاتا ہے۔ قبل الموت موت سے پہلے نافلتاً نفل نمازیں ہیں یا نفل چیزیں جتنی بھی ہیں عبادات میں سے۔ ولم مصلی اور نہ ہی میں نے نماز پڑھی سوا فرضٍ سوائے فرض نماز کے، ولم معصومی اور نہ ہی میں نے صوم یعنی روزہ رکھا۔ نفل روزے مراد ہیں یہاں سے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب مسافر سفر پر جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ زاد راہ لے کر جاتا ہے، اور زاد راہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ کرایہ لے کر جائے بلکہ کچھ نہ کچھ اضافی رقم لے کر جاتا ہے، کچھ اضافی سامان لے کر جاتا ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی زاد راہ ساتھ لے کر جائے تاکہ اس کے فرائض میں جو کمی کوتاہی ہو وہ نوافل سے پوری ہو جائے، جیسا کہ حدیث سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت بطور عاجزی کے اپنے متعلق یہ فرما رہے ہیں
کہ مجھے موت سے پہلے جیسے زیادہ راہ لے کر جانا چاہیے تھا میں ویسے زیادہ راہ نہیں لے سکا، یہ فرما رہے ہیں، اور میں نے زیادہ راہ نہیں لیا موت سے پہلے نفل اعمال کا، اور میں تو صرف فرض نماز اور فرض روزے ہی رکھتا رہا ہوں، فرض نمازوں کے علاوہ نہ میں نے نفل نمازیں پڑھی ہیں اور فرض روزوں کے علاوہ نہ میں نے نفل روزے رکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت نے بالکل پڑھی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بطور عاجزی کے حضرت یہ لفظ ذکر فرما رہے ہیں۔